کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا بہت بڑا کام ہے، انتہا درجے کا عظیم کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبیوں سے لیتا تھا، نبیوں والا کام تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے بچاتے اور اچھائی کی باتیں پھیلاتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تھا۔ اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء سے لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کو بھی یہی مشن تھا، اور یہ زمانہ تمام انبیاء سے زیادہ سخت زمانہ تھا۔ میں نے سرچ کیا نا، وہ تو ایک ہی برائی تھی، تو ساری برائیں جمع ہو چکی تھیں، ان میں کون سی برائی تھی جو ایسی نظر نہیں آتی تھی، اور اب تو خیر وہ عروج پر ہیں ساری، بہر بر ہم نے چھوڑے ہی نہیں جہاں برائیاں نہ ہوتی ہوں، کوئی خرافات نہ چلتی ہوں، زمانے سے آگے۔ تو سرکار رسول تشریف لائے، اس امت پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا، اور برائیوں سے اور اچھائی سے الحمدللہ اس امت کو سرفراز فرمائے اپنی باتوں سے۔ تو اب آپ تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایک خاص کرم فرمایا، جس سے پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نہیں دیا تھا جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ برائی جو ہے اتأمرون الناس بالبر، اتنی بری چیز ہے کہ جب انسان برائی دیکھتا ہے، اسی میں حکم دیتا ہے تعالیٰ نیکیوں کو پھیلاؤ، برے کاموں سے لوگوں کو روکو۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جن کے سپرد کیا گیا، لیکن اس امت کا کمال یہ ہے، اور اس امت کو جو اعزاز دیا گیا، بہت بڑا اعزاز دیا گیا، وہ کیا کہا قرآن نے اس میں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سبحان اللہ، کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، جتنی امتیں آئی ہیں آپ دیکھیں، اللہ نے اس کو خیر، یہ امت جو ہے خیر امت ہے۔ کیوں؟ اس وقت یہ بہتر ہوگی، اچھی امت ہوگی اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا، وتؤمنون باللہ۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ امت پہ اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، کہ نہ صرف یہ خود اپنے طبیعت تک ہی بات رکھیں گے، نفع دیں گے، نفع پہنچائیں گے لوگوں کو نیک کام کا حکم کر کر، برائیوں سے روک کر، بلکہ یہ ہے کہ پچھلے جتنی بھی امتیں ان سب کا بھی ذمہ داری اس امت پر عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تنزل یعنی سوال اس طرح آیا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو دیکھتا تو اس کو منع نہیں کرتا تھا، نہ اللہ سے ڈرایا، نہ لیکن اس نے اللہ نہ منع کرتا تھا نہ اللہ سے ڈراتا تھا، اور اس ڈر سے کہ بھئی میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، سے کھانے پینے کی نشت برخاست نہ ہو جائے، ہمارے تعلقات میں فرق نہ آ جائے، وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، یعنی کہنا منہ لحاظ ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ چیزیں پیدا ہوئیں اس میں، جو ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ غلط کر دیا، یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے سب کے دلوں کو ملا کے نحوستیں اور نافرمانی پیدا فرما دی ان کے دلوں کے اندر، یعنی ایک قسم کی عذاب ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو وہ دیکھتے رہتا ہے، اس برائی کو ختم کرنے کی یہ کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے،
صحابہ کرام بتاتے ہیں نبی کو ایک مطلب انداز کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں تباہ ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صلح اور متقی لوگ موجود ہوں ہمارے میں، اللہ والے لوگ موجود ہوں، سب موجود ہیں، ہم پھر ہی برباد ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ جب خباثت میں غالب ہو جائیں گے تو پھر بیچ میں سارے رگڑے جاتے ہیں، متقی بے شک صلح بھی ہوں تو ان سب کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے، تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ان کو ظلم سے نہیں روکو گے۔ ظلم کیا ہے؟ گندی بات ہے، برائی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ جب تک تم ان کو نہیں روکو گے تم نجات نہیں پا سکتے بالکل بھی۔ آپ نے قسم فرمایا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو روکتے رہو، اگر تم نے ان بات کو نہیں روکا، ان سے نہیں منع کیا تو تمہارے دل بھی اسی طرح خلط ملط کر دیے جائیں گے اور تم پر بھی ایسی لعنت برسے گی جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت پڑی تھی۔ اب آپ اندازہ لگیں کہ نہیں عن منکر، اس کا قرآن حکم دے رہا ہے تأمرون الناس، نیکی کو پھیلاؤ، نیکی کی بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہمیشہ نفع دیتا ہے، ظاہر ہے کلمہ توحید ہے، اس سے عذاب اور بلا دفع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک اس کلمے کا حق سے بے پرواہی نہ کی جائے، صحابہ کرام نے کیا اس کی بے پرواہی کا مطلب کیسی بے پرواہی ہوتی ہے؟ فرمایا اس کلمے کی بے پرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کھلی طور پر کی جائے اور بندوں کو کرنے کی کوئی کوشش، روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت، وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان کے مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ پر عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ کہتے سنا یقول من رائی منکم منکم فیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے، ناجائز عمل ہو رہا ہے اور تم اس پر قدرت ہے تم اسے ہاتھ سے بند کر دے تو بند کر دے۔ اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو زبان کے ساتھ اس کو منع کرے، ہاتھ سے نہ کرے۔ اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے، دل کے اندر اس کو برا سمجھے، لیکن ایمان کا سب سے کم درجہ بتایا حدیث کے اندر یہ حال ہے۔ سب سے بڑی پہلی چیز جو پکڑ ہوگی ہماری، یاد رکھیں، سب سے بڑی پکڑ جو ہماری ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ گھر سے ہوگی۔ علماء کرام گھر تو بات کی بات ہے، ایک میاں بیوی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے پاس آتا ہے؟ ہمارے پاس آتا ہے، بچی ہمارے پاس آتی ہے، اولاد ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری دین بھلانے کی جو ہے وہ کس پر جاتی ہے؟ ماں باپ پر جاتی ہے۔ دونوں کی سخت ذمہ داری ہے، جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا آخرت میں۔ اولاد خود کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا۔ تو یہاں جو قرآن حکم دے رہا ہے آتامرون الناس، کہ تم لوگوں کو نیکی حکم کرو، تو نیکی شروع کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ یہ تو گھر سے شروع ہوگی، گھر سے معاشرہ بنتا ہے، گھر سے شہر بنیں گے، گھر سے ہی امت بنے گی۔ تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے کسی کو صحیح کرنے کی، نیک بنانے کی، ہمارا گھر ہے۔ علماء کام سے تو کہاں پوچھا جائے گا؟ ہم سے پہلے پوچھا جائے گا، یہ جو بچہ تھا تمہارا، جو لڑکا تھا، کیا ہوتا تھا تمہارے گھروں کے اندر، کیا خرافات تھی، کیا معاملات تھے، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دی ہے وَأَهْلِكُمْ، خود بھی بچو اور اپنے اہل کو بچو۔ مطلب کیا کہ ان کو برے کاموں سے روکو، اچھائی کی ان کو تعلیم دو۔ کس طرف سے؟ جب فساد جو آتا ہے نا پوری امت پہ فساد، یہی تو فساد آیا ہے۔
فساد تو سارا یہی شروع ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر بگڑ جائیں گے ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا سر. ہمارا معاشرہ بگڑ کے ہماری پورا معاملے ختم ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں کیا حال ہے بھائی؟ ہم دین کس طرح دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے آپ دیکھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اس پر، کیا ارشاد ہے؟ کتنا بڑا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا ہے. عن ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تابعی ہیں ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ، اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں. ابی عن جدہ یعنی باپ سے دادا سے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل الولد ولده من نحل افضل من عدم الحسن. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے اچھا عطیہ نہیں دے سکتا. کس سے اچھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بتایا؟ ادب حسن، بہترین آداب زندگی گزارنے کو اس کو سکھائے. اس سے بہترین کوئی باپ اپنے بچے کو تحفہ نہیں دے سکتا.